بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی مبارک ساتیں ہیں۔ ہر روز کوشش کرتے ہیں نئے سے نئے ٹاپک پر گفتگو کی جائے اور ثنا خوانی کے ساتھ ساتھ جو موضوع ہو اس کے حوالے سے بھی کلام پیش کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ناظرین کا میں شکر گزار ہوں جس محبت سے نواز رہے ہیں کومنٹس کی شکل میں یا فون کال کر کے۔ تو تمام دیکھنے والوں کا، ناظرین کا، ویورز کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے، شان اولیاء کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو، دینا چاہتے ہو، کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس موضوع کو لے کر ایک پروگرام کرے، دو کرے، یا جو جتنی ضرورت ہو وہ موضوع پیش کرے، وہ موضوع جو ہے اس کے حساب سے گفتگو کرے۔ شان اولیاء کے حوالے سے آج کی گفتگو ہے۔ ہمارے درمیان علامہ ابن علامہ، یقیناً جن کے والد گرامی بھی عالم دین تھے، جن کے تقریباً سبھی بھائی بھی عالم دین ہیں، پورا جو کہتے ہیں نا مذہبی گھرانہ ہے، اس حوالے سے دیکھیں تو بڑی باکمال شخصیت ہے علامہ ابن علامہ جناب عتیق الرحمان صاحب عابد نقشبندی، زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ۔ یقیناً آپ بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اسی وجہ سے غالباً تھوڑا سا لیٹ ہوئے۔ چلیں، دیر آئے درست آئے جی، بہت شکریہ وقت دینے کا جی۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ صاحب بھائی، آپ یاد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اس پروگرام کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور یہ آپ کی کوششیں ہیں اس گئے گزرے دور میں کہ آپ دین کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ شکریہ جی، آمین جی۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں نعت خوانی کے حوالے سے بڑی پیاری شخصیت، ایک عرصے سے نعت پڑھتے آ رہے ہیں، جب ہم چھوٹے سے تھے تو تب سے یہ نعت شریف پڑھتے آ رہے ہیں، جناب محمد امجد علی آوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ رسول کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، زبردست معاملہ، سارے ٹھیک ہیں جی؟ اللہ کا کرم فضل آپ جی الحمدللہ۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ بڑے پیارے ثنا خوان ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، امجد بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بھائی عابد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں آج یہ بتاتا جاؤں کہ شان اولیاء کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں بلا تکلف آپ کمنٹس کی شکل میں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اگر آپ سوالات کی مدد سے، یا پھر کبھی میں کوشش کیا کروں گا کہ کمنٹس کی شکل میں یا جیسے بھی ہو، آپ اپنا سوال جو ہے یا پیغام جو ہے یا کوئی موضوع جو دینا چاہیں وہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ تعاون کیے ہوئے ہیں جناب سیفی ساؤنڈ سسٹم والے اور برائٹ پروڈکشن والے، اس کے ساتھ ساتھ رضوی پروڈکشن والے، ان کے ساتھ ساتھ برائٹ فلیکس والے، اور ساتھ میں ہی میرے بڑے پیارے بھائی اے بی سی گارمنٹس کے حوالے سے حافظ محمد بلال مبشر صاحب، آج کی بزم کے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن جناب بھائی عتیق صاحب، انہوں نے بھی بڑا تعاون فرمایا، بہت شکر گزار ہوں۔ تو اس سے قبل کہ میں سلسلہ محبت کو آگے بڑھاؤں، آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اگر قرآن پڑھ کے دیکھیں تو اولیاء اللہ جو نیک برگزیدہ بندے ہیں، اس میں اللہ نیکوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو آئیے علامہ صاحب کیا فرمائیں گے شان اولیاء کے حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بھائی، آپ نے بہت پیارا
سوال جو ہے وہ قرآن سے پہلی آیت آپ نے خود تلاوت کی ہے ماشاءاللہ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک یہ وہ صالحین ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جن کا ذکر فرمایا ہے یہ شہداء، اولیاء اور اللہ کے یہ برگزیدہ بندے جی جو اللہ رب العالمین نے کائنات عالم پر ایسی شان اور شوکت کے ساتھ بھیجے ہیں جی جن کا ہر نبیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور نبیوں کے بعد جن کے ہاتھ سے فیض جاری ہوتا ہے ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کا قرآن جو ہے وہ اس میں واضح کر رہا ہے کہ کیا شان اور شوکت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی. یہ پچھلا جملہ ذرا کلیئر کر دیں کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، ذرا جملہ ذرا کلیئر کر دیں. پہلا جو جملہ آپ نے بولا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دیکھیں، جی ان کے ساتھ اولیاء اللہ. حضرت آصف بن برخیہ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی اولیاء اللہ کا زمرہ ہے ٹھیک ہے. جن کو اللہ نے کتاب کا کچھ علم دیا ہے. جی یہ جی سارے علم والے نہیں ہیں، کچھ علم والے ہیں. اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین ایسا علم عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ان کو علم عطا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب اولیاء اللہ کو علم عطا ہوتا ہے پھر ان کے کمالات دیکھیں، پھر کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ وہ زمرہ ہے جی ٹھیک ہے، جس میں ان کو پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے اولیاء اللہ اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ ہے. بہت اچھے. آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کا ذکر سارے قرآن میں پڑھا جائے، ہر لفظ میں اگر دیکھا جائے تو اللہ نے ہر آیت میں ہر ذکر کو ملبوس کر دیا ہے. کسی چیز میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ایک لفظ میں ہر چیز کا ذکر ملتا جائے گا، اللہ کا ذکر ملتا جائے گا. محبوب دو جہاں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کا واہ واہ، کیا شان اور شوکت ہے. ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، جس کو شان کائنات عالم میں ملی ہے وہ میرے آقا کے صدقے میں ملی. بے شک. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا نوازا، ولایت کی اس سیڑھی کو ایسی بلندی کی طرف لے گئے جن کو کہا جاتا ہے انا مدینۃ العلم علی بابھا. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور علی ولایت کا وہ شہنشاہ ہے. جتنے کائنات عالم میں ولی آئیں گے وہ علی کے قدموں کی خاک کے برابر وہی خاک کا صدقہ لیتے جائیں گے اور قیامت تک ولایت قائم رہے گی. ماشاءاللہ. امام الاولیاء مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. یقیناً دنیا کی ہر خوشی کو ہمارا سلام ہے، ہم کو تو بس رسول کی چوکھٹ سے کام ہے. آواز دے رہے ہیں یہ قرآن کی آیتیں، آواز دے رہی ہیں یہ قرآن کی آیتیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آواز دے رہی ہیں یہ قرآن کی آیتیں. آقا کے غلاموں پہ جہنم حرام ہے. یقیناً نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. فرمائیں گے کہ اولیاء اللہ کا کام کیا ہے، اولیاء اللہ کو کیا کرنا چاہیے، اور اولیاء اللہ کے اندر کمالات کیا ہوتے ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے. اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ صاحب بھائی یہ ایسا سوال ہے کہ اگر اس پر میں آپ کو قرآن میں سے، احادیث میں سے، اور آج کے جو بزرگان دین نے جو ہمارے ہاں قول ہیں آپ کے، اگر اسی پر میں سارا وقت گزار دوں کہ آپ کے یہ جو پروگرام کا وقت ہے یہ کم پڑ جائے گا. اس لیے میں آپ کو بس شارٹ وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کمال کیا ہے اولیاء اللہ کا. بس ایک بات میں آپ کو یہ ایسا میں الفاظ بیان کروں گا کہ کمال اولیاء اللہ کے یہ ہیں کہ جس طرف نگاہ چلی جائے اس طرف کمال ہی کمال نظر آتے ہیں. جیسے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کیسی گفتگو آپ نے فرمائی، ایسا ذکر کیا، ایسا کمال کیا کہ نظر اٹھائی
70,000 لوگوں کو غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا۔ ایک میں واقعہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ بادشاہ وقت تھا، بادشاہ وقت جب دنیا سے کوچ کر گیا، دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، 2 بیٹے تھے صاحب بھائی ان کے۔ ایک بیٹے اللہ کے ولی کے پاس آئے، پہچان کیا ہے، ان کے کمال کیا ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ۔ جب ان کے پاس آئے، آ کر دیکھا کہ اللہ کے ولی نے ایک مصلی بچھایا ہوا ہے، اس پر ریت ہے۔ کمال کیسے ہوتے ہیں اولیاء اللہ، کتنی شان کے مالک ہیں، وہ آپ کو ایک لفظ میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ جب آ کر دیکھا اللہ کے ولی کے پاس بادشاہ وقت کا بڑا بیٹا آیا، کہا حضور قبلہ میں نے بادشاہ وقت کے اس تخت پر بیٹھنا ہے، مجھے آپ تخت عطا کیجئے۔ جی۔ اللہ کے ولی نے ایسے دیکھا، جب آنکھ میں آنکھ ڈالی، فرمایا بھئی آپ ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ بادشاہت عطا کرتے ہیں۔ جی۔ اچھا، آپ نے فرمایا پھر ایسے کریں، وہ مصلی بچھا ہوا ہے میرا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ جب بادشاہ وقت کے اس بیٹے نے دیکھا کہ ایک مصلی پڑا ہوا ہے، اس پر ریت ہے، اچھے کپڑے تھے، اچھا لباس تھا، زیب تن کیے ہوئے تھے، جب دیکھا تو میں اس پر بیٹھ جاؤں؟ فرمایا قبلہ میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا، آپ ایسے کریں ہمارے لیے کچھ دعائیں کریں، آپ دعا کریں اللہ ہمیں وہ عطا کر دیں گے۔ اتنی دیر میں وہ چلا گیا، اس کا چھوٹا بیٹا آ گیا۔ جی۔ جب سیف بھائی اس نے کہا، ہاتھ باندھ کر اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھ گئے، عرض کی حضور میں بادشاہ وقت کا بیٹا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے تخت عطا ہو جائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا وہ مصلی بچھا ہوا ہے، اس پر بیٹھ جاؤ۔ جب دیکھا اللہ کے ولی کے چہرے کی طرف، پھر ایسی جلالت تھی۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ تو دور تک نظریں ان کی جاتی ہیں، کیسے نظریں نہ جائیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا علم عطا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ وہاں بیٹھ جاؤ۔ جب دیکھا اللہ کے ولی کا کہنا تھا، وہ بادشاہ وقت کا بچہ مصلی پر بیٹھ گیا ہے اس جملے کے ساتھ، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ جب بیٹھے، اتنے بیٹھنے میں دیر ہے، حضور مجھے بادشاہ وقت کا میں بیٹا ہوں، اب میں بادشاہت چاہتا ہوں، وہ تاج چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ عطا کر دیا ہے، اور کچھ کہنا ہے تو وہ اور کچھ کہنا ہے تو وہ کہہ دو۔ اتنی دیر میں جب یہ ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ایسے کرو، کیا چاہتے ہو؟ حضور اب آپ نے مجھے بادشاہت عطا کر دی، میں چاہتا ہوں مجھے تاج بھی عطا کیا جائے۔ جب یہ کہا کہ مجھے تاج بھی عطا کیا جائے، آپ نے فرمایا ادھر نہ بیٹھو، پھر ایسے کرو، جو انسان آپ کو روزانہ وضو کرواتے ہیں اس کے پاس جاؤ، جا کر کہنا کہ مجھے تاج چاہیے۔ جب یہ وقت آیا، وہ بادشاہ وقت کا بیٹا، تہجد کا وقت تھا، صاحب بھائی جب وہ وضو کرتے تھے، پہلے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ تہجد گزار ہوتے تھے، وہ نمازی ہوتے تھے، سبحان اللہ، وہ پرہیزگار ہوتے تھے، وہ روزے، اذکار، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہر چیز دیتے تھے۔ آج کے بادشاہ وقت کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ پرہیزگار ہوتے تھے، ایسا سجدہ کرتے تھے۔ دیکھو اسی لائن میں دیکھتے جائیں، کون سا بادشاہ ہے جس نے یہ کام نہیں کیے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو صبح تخت پر بیٹھتے تھے، ان کا تخت بھی مصلی رسول تھا، ان کا تخت بھی یہ تھا۔ حضرت عمر فاروق وہ بھی بادشاہ وقت تھے، رات کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے، لوگوں کو دیکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بادشاہ وقت تھے، ان کے دروازے پر جو آتا تھا وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ مولا کائنات ایسے بادشاہ تھے، فقر کی ایسی دولت ان کے پاس تھی، کچھ پاس نہیں رکھا تھا، لیکن جو دروازے پر آتا تھا ان کو مالا مال کر دیتے تھے۔ یہ بادشاہ تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے وضو کرواؤ، وہ آئے، جب آ کر دیکھا، فرمایا آپ حضور ادھر آئیں، میں ادھر آتا ہوں۔ بادشاہ وقت کا بیٹا صاحب بھائی نیچے بیٹھ گیا، اس بزرگ کو اوپر بٹھایا۔ جب یہ کہا وضو کروا کر، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، وضو کروا کر کہا بزرگوں آپ ایسا کریں کہ یہ جو میرا امامہ شریف ہے نا، یہ آپ باندھ دیں۔ جب انہوں نے دیکھا چہرے کی طرف، فرمایا یہ کسی کا راز تھا، یہ کس نے کھول دیا کہ آپ نے کہا ایسے؟ جب امامہ صاحب بھائی ان کے سر پر باندھا، فرمایا بچے آپ کو تخت اس بزرگوں نے عطا کر دیا ہے، جاؤ تاج آج میں نے عطا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے پاس ایسی دولتیں ہیں
جو دیتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں، کائنات عالم میں بھی یہ مالا مال کرتے ہیں، آخرت میں بھی مالا مال کرتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اچھا یہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کمالات کے حوالے سے کہ یقیناً اللہ کے بہت ہی یہ شخصیات اولیاء اللہ قریب ہوتے ہیں اور یقیناً ان کی زیادہ سنی جاتی ہے، اللہ کے دوست ہیں، تو جب دوست کوئی دوست سے کوئی بات کرتا ہے تو یقیناً دوست نہیں ٹالتا۔ تو کچھ بندے کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، یہ کیا انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، یہ شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ولی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میں سیف بھائی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولی ہونا چاہیے۔ جس ولی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ذکر کچھ اور ہے۔ آج کے زمانے، اس جاہلیت کے زمانے میں ولی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو لمبی زلفیں رکھ لے، کافی دنوں تک نہایا نہ ہو، جس کے پاس 2-4 آدمی چلے جائیں، ایک پھونک مارتے ہیں، وہ کام چل جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ تو میں نے تو ڈاکٹر کے حساب سے دیکھ لیتا ہوں، اگر 100 مریض آتا ہے نا تو 100 مریض میں سے اگر 10 بندوں کو آرام آ گیا تو انہوں نے ان کی مشہوری کرنی شروع کر دی، اگر 90 کو نہیں آیا انہوں نے نہیں کہنا یار اس کے پاس نا یہ فراڈی ہے۔ اسی طرح پیروں کا حساب ہے، اگر ان کے پاس 100 بندہ جاتا ہے تو 2-4 بندوں کو یا 10 بندوں کو آرام آ گیا، وہ بہت کرنے والا پیر ہی کل جا، ٹھیک ہے۔ 90 نے نہیں کہنا وہ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر فراڈ، اور بعض اوقات اکثر و بیشتر میں بھی کسی کو کہہ دوں یار یہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 100 میں سے 2-4 بندوں کو ہو ہی جانے نا۔ اچھا جی بسم اللہ۔ یہ اصل میں یعنی میں کہ جن پیروں کی بات کر رہا ہوں ہاں جی وہ کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان پیروں کی میں بات نہیں کر رہا، میں حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے پیروں کی بات کر رہا ہوں، جن کی طرف سے ایک میں اور بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جن پیروں کے ہم مرید ہوتے ہیں، جن پیروں کا مرید ہونا چاہیے، وہ کیسے پیر ہوتے ہیں وہ میں پیر بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ جی 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 آپ کا غلام تھا، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، 3 دن ادھر 3 دن ادھر سفر میں گزر جاتے تھے جی۔ ایک چرواہے نے دیکھا، اس نے کہا بھئی یہ ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، یہ کمال ہے۔ ایک دن اس چرواہے کو روکا، میں نہایت توجہ چاہوں گا آپ کی صاحب بھائی، جب انہوں نے دیکھا نا جی اس نے ایک دفعہ روک کر کہنے لگا بھئی کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو۔ اس نے کہا اس سمت میں یہ فقیر خانہ ہے، اس سمت میں جہاں میں جا رہا ہوں، اور اس سمت میں جب میں جاتا ہوں ادھر میرا پیر خانہ ہے، واہ واہ واہ، پیر خانہ ادھر ہے، اس لیے میں ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں، ایک دن کر رہتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرتا ہوں، کھانے کا اہتمام کرتا ہوں، سفر میں دن گزر جاتے ہیں، جمعہ شریف جو ہے وہ میں پیر سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا بھی ایسے کریں کہ مجھے بھی لے جائیں، میں بھی ان کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ جب یہ پوچھا آپ نے فرمایا میں تو نہیں جا سکتا، آپ ایسے کریں آپ چلے جائیں، ادھر جا کر میرا سلام عرض کرنا، میرا سلام عرض کرنے کے بعد فرمانا کہ مجھے آپ کے مرید نے بھیجا ہے، آپ مجھے بھی مرید کر لیں، میرا سلام پیش کر دینا۔ جب یہ پہنچا، یہ ایاڑی تھا، یہ بکریاں چراتا تھا جنگل میں، اس کو دین دنیا کا کوئی پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ چلا گیا، وہاں صاحب بھائی دیکھا بڑے بڑے اماموں والے پٹھان جو ہوتے ہیں، پھر وہ تو امامے بڑے بڑے انہوں نے باندھے ہوتے ہیں، جی پہن رکھے تھے امامے بڑے بڑے۔ جب دیکھا کہ کافی تعداد میں مریدین بیٹھے ہیں، امامہ شریف سر پر ہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سامنے ایسے ہی اندر انٹر ہو گیا مسجد میں جوتے لے کر، اللہ، سب مریدین نے آنکھیں نکالنی شروع کر دی۔ اتنی دیر ہوئی، پیر پٹھان کی نظر اس پر چلے گئی، پیر پٹھان کی نظر جب اس پر گئی، جب نگاہ ولی جب کسی کے چہرے پر پڑتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم سب کچھ سبر جاتا ہے۔ ادھر پیر پٹھان کی نظر اس پر پڑی، پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی مریدین اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا سوالی ہے، ادھر لے کر آؤ۔ جب قریب لایا گیا، حضرت نے اس طرح چہرے کو دیکھا، یہ آنکھوں میں آنسو ہے اور دل میں ڈر ہے ان مریدین کا کہ میں مسجد میں جوتا لے کر آ گیا تھا، کہیں یہ مجھے مارے نہیں۔ ایسے ہی کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، ڈر میں حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی بولو کیسے آئے ہو؟ یہ ڈر میں تھا، اس کی کیفیت یہ تھی۔ اچانک میں اولیاء اللہ کی بات کرنے لگا ہوں، اچانک جب یہ دیکھتا ہے حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف، گھبراہٹ میں کہتا ہے حضور مجھے آپ کے پیر نے بھیجا ہے، اس نے سلام کیا ہے، سلام بھیجا ہے آپ کی طرف، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے پیر کر دیں۔
آپ مجھے پیر کر دیں، آپ مجھے پیر کر دیں۔ جب یہ کہنے کی دیر ہوئی، حضرت سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا آپ کے پیر نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ بھول گیا، یہ مرید بھول گیا۔ کیوں؟ وہ اتنی گھبراہٹ میں تھا، گھبراہٹ میں کہنے لگا کہ آپ کے پیر نے مجھے بھیجا ہے۔ مرید کہنا تھا، پیر کہہ دیا، پیر کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پیر نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ مجھے پیر کر دیں۔ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب یہ دیکھا کپاہٹ آ گئی جسم میں، ہاتھ کانپنے لگے۔ جب یہ 2-3 بار کہا، پھر پیر تو پیر ہوتے ہیں، جو مرید ہوتے ہیں اصل ان کی روح بھی اپنے پیر کے اندر ہوتی ہے، وہ ان کے قدموں میں ہر وقت رہتے ہیں۔ جب یہ دیکھنے کی دیر ہوئی، فرمانے لگے آپ پھر ایک بار کہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری بار اس ایاڑی نے، اس بکریاں چرانے والے نے تیسری بار جب کہا کہ آپ کے پیر نے مجھے بھیجا ہے، سلام پیش کیا اور کہا مجھے پیر کر دیں، آپ نے اپنے لال کی طرف دیکھا، آپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، فرمایا وہ پگڑی لے کر آؤ، وہ امامہ شریف لے کر آؤ جو مجھے نظام الدین اولیاء کی طرف سے آیا ہے، وہ پگڑی لے کر آؤ جو مجھے چلتا چلتا مولا کائنات کی طرف سے آیا ہے، وہ امامہ لے کر آؤ جو محمد مصطفیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ جب آیا اتنی دیر میں اس کے سر پر رکھا اور مریدین کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے بھئی سارے سن لو، سب یہاں مرید ہونے کے لیے آتے ہیں، میں مرید کرتا ہوں، سلیمان توسیفی مرید کرتا ہے، یہ مرید ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ پیر ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اولیاء اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ پاور عطا کی ہے، فرمایا جو مرید ہونے کے لیے آتا ہے ہم اسے مرید کرتے ہیں، جو پیر ہونے کے لیے آیا ہے ہم اسے پیر کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کمال اللہ نے اللہ کے ولیوں کو عطا فرمایا۔ واہ واہ، یہ شرک کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ جی شرک کرتے ہیں درباروں، یہ سوال ناظرین میں سے کسی نے کیا ہے تو یہ بھی میں شامل کر لینا چاہتا ہوں، پہلے شرک کے حوالے سے فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو اہل سنت و جماعت کو ایک عقیدہ بخشا ہے، ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے جی، یہ جو سنی ہوتے ہیں یہ ہر طرف گر جاتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے جی، اور اہل سنت جو اصل ہیں وہ شرک نہیں کرتے۔ اہل سنت مشرک نہیں ہو سکتا، اہل سنت کبھی شرک نہیں کرے گا، اہل سنت وہی ہوتا ہے جو شرک سے پاک ہوتا ہے۔ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرا عاشق ہوگا وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ کیسے شرک کر سکتا ہے؟ میری امت میں سے مجھے ڈر نہیں کہ وہ شرک کرے گی۔ اللہ اکبر، شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی ساتھ میں ہو جائے میں چاہتا ہوں۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہم یہ سادہ سا الفاظ ایک بولتے ہیں، بھئی سنی حضرات جو درباروں پر جاتے ہیں یہ گر جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا جہاں ڈر ہو شرک کا وہاں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے کر یہ کہہ دیا کہ یہ شرک نہیں ہے۔ شرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کی ذات کے آگے ہی جھکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی بھی ہو دنیا کائنات میں شرک اسی کو کہتے ہیں جب اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کسی کو ٹچ کرتے ہیں، جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی کو دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ ہم اللہ کی ذات کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک بادشاہ ہے، ہم اس کا کوئی شریک نہیں سمجھتے، وہ خود کہتا ہے میرا شریک کوئی نہیں۔ ایک جملے میں یہ کہہ لیں کہ اللہ کے برابر ٹھہرانے کو، کسی شخصیت کو اللہ کے برابر ٹھہرانے کو ہم لوگ شرک کریں گے، کہیں گے، بالکل ایسے ہی ہے نا؟ بے شک۔ تو شرک اس کو کہیں گے، یہ تو واضح ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں، بندے، بے شک۔ تو جب وہ بندے بن کر، جب ان کی عطا، رب کی عطا ان پر ہوگی، ٹھیک ہے، جب وہ دوست بن جائیں گے
تو جب وہ دوست بن گیا تو اللہ تو فرماتا ہے اگر میرے بتائے ہوئے رستے پر کوئی چلتا ہے تو جن ہاتھوں سے وہ کام کرتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے دیکھتا ہے میں آنکھیں بن جاتا ہوں، جن کانوں سے وہ سنتا ہے میں کان بن جاتا ہوں، حصہ بن جاتا ہوں انسان کے۔ تقریباً میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے، اور جیسے وہ چاہتا ہے اللہ ویسے ہی فرماتا ہے۔ میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی ایک بات صاحب بھائی، یہ آپ توجہ فرمائیں گے اس پر، ہم جو بھی کمالات مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے مانتے ہیں۔ بے شک ہم سرکار دو جہاں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ واہ واہ واہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک فرمایا محبوب ہم نے کائنات عالم کے خزانے آپ کے سپرد کر دیے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی عطا کے بعد محبوب کو اللہ نے کل خزانے اللہ کے محبوب کو عطا کر دیے ہیں، وہ پھر ایسے تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں قیامت تک آتے جائیں گے۔ وہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، وہ اللہ کی عطا ہے، جس کو عطا کر دے وہ سب کچھ اس کو عطا کر دے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ مبشر بٹ صاحب ہیں، کیا عورتیں مزاروں پہ جا سکتی ہیں؟ اگر جا سکتی ہیں تو کس حد تک؟ اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا۔ جی اعلیٰ حضرت کا اس پر بھی قول ہے، ہم اعلیٰ حضرت کے مانی ہیں، اعلیٰ حضرت کے یہ تمام جو ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو عورت ہے نا، عورت، اس کو اعلیٰ حضرت نے ایک ڈیفینیشن کر کے بتایا ہے۔ عورت اس مقام پر جا سکتی ہے جس جگہ پردے کا اہتمام ہو۔ ٹھیک ہے، علیحدہ اہتمام ہوتا ہے ہمارے مزاروں پر، اب علیحدہ اہتمام ہے۔ ہم جس چیز پہ اتفاق رکھتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے کہ آپ علیحدہ اہتمام ہے، جہاں آپ کو مردوں کے بیچ میں رہنا پڑے اس جگہ پر آپ نہیں جا سکتے، وہ چاہے مزار ہو کسی جگہ پر بھی ہو، ٹھیک ہے، سوائے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر اور مکہ المعظمہ پر، وہاں سب اکٹھے ہیں۔ باقی سارے پاکستان میں ہر مزار پر علیحدہ ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے محرم کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں محرم ہوگا وہیں عورت جا سکے گی۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، حد قائم کر دی ہے، اس حد پر ہی سب رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ واہ واہ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، اولیاء کرام جن کا فیضان، اگر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھوں تو آپ کا فرمان بھی مجھے یاد آتا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، جو غوث اعظم سرکار کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں مانتا وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کافی ایسے معاملات ہیں، اور یہ بتا دوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند، آپ دیکھیں جن کو سلطان الہند کا لقب امام الانبیاء کی بارگاہ سے ملا ہو، تو نظر مارے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ کو دیکھیں تو جب آپ لاہور تشریف لائیں ہر طرف کفر ہی کفر ہے، تو آپ جب ماشاءاللہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلیں تو جدھر نظر مارتے ہیں، جدھر سے گزر جاتے ہیں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں ان کے مزار پر دیے جل رہے ہیں اور فیض جاری و ساری ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، جب ایک ولی اللہ کا، ایک دوست اللہ کا اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو اس کا فیض 10 گنا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب میں ایک ایک گن کر شروع کر دوں، چورا شریف کے حوالے سے دیکھیں تو پھر بھی ماشاءاللہ گولڑا شریف دیکھ لیں، آپ جس آستانے پر نظر دوڑائیں گے دیکھیں گے آپ کو یہ ملے گا کہ ہر ولی نے شریعت کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے دین کی تبلیغ کی، مسلمان کیے۔ اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اللہ جانے ہم کتنی پشتوں کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت
बड़े सगीर में अगर देखा जाए तो कितनी नस्लों के बाद हम लोग मुसलमान हुए। पहले पता नहीं क्या था, ये तो अल्लाह को पता है, उसके रसूल को पता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं अगर मुसलमान बैठा हूं तो शायद इसके पीछे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ है, जिन्होंने नजर मारी थी तो 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया था। तो कहने का मतलब ये है, कोई आज मुसलमान हो रहा है, किसी की नस्ल परसों हो रही है, किसी की तरसों हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि औलिया अल्लाह ने बहुत ही काम किया और दीने इस्लाम के हवाले से काम किया, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बैठे हैं। और मैं इससे कबल के गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ एक कलाम शामिल कर लूँ। मेरे दरमियान तशरीफ़ फरमा है दो सना खान है, भाई अमजद अली आवान साहब, और इनके साथ साथ सफदर अली नौशाही साहब, आप भी बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ अमजद अली आवान साहब, आप कौन सा कलाम पेश फरमाने की सादत हासिल फरमाएंगे। एक कलाम सफदर भाई से इंशाल्लाह शान औलिया के हवाले से आखिर में वो सुनेंगे, उससे कबल दो अशार वो जो भी आप कलाम पेश फरमाना चाहें नाते रसूल मकबूल के हवाले से। जी अमजद भाई, कौन सा कलाम पेश फरमाएंगे? साहब भाई बहुत खूबसूरत कलाम इंशाल्लाह पढ़ूंगा, पाक की बारगाह में माशाअल्लाह मरूफ कलाम है जी, बिस्मिल्लाह। और मैं आपकी पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हर साल की तरह इस अल्हम्दुलिल्लाह साल भी आपने हमें याद फरमाया, और दुआ करता हूँ मेरा मालिक हजूर की नलाने पाक का सदका आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह मज़ीद आपको इस्तों से नवाज़े से मुबारक महीने का सदका। और बड़ा खूबसूरत कलाम इंशाल्लाह मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब माशाअल्लाह। करम के आशियाँ नेकी क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाँ नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा अली हसन और फिर हुसैन,
فاطمہ و علی حسن اور پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور بڑا خوبصورت شعر سے ہے بھائی. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں 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 پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے جی, بہت اچھے جی. اللہ آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مولانا ولی اللہ, اس کے لیے چلیں سب سے پہلے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ کرامت کیا چیز ہے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایک ہوتا ہے معجزہ وہ اللہ رب العالمین کے نبی کو عطا ہوتا ہے, یہ کرامت ہوتی ہے جی, یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا کمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کرامت کہتے ہیں اللہ کے ولی کے کمال کو, جو انہونی چیز ہوتی ہے یہ اشارہ کر کے کر دیتے ہیں, یہ کرامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. معجزے کی اور کرامت کی ایک بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کی طرف سے, وہ کیسے معجزات ہیں؟ اللہ رب العالمین کے کئی نبیوں کو معجزات عطا ہوئے ہیں. سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, حدیث پاک میں ان کی تعداد صرف 12 ہیں ٹوٹل جو اللہ کے نبی کو معجزات عطا ہوئے ہیں. اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد بے حساب معجزات اللہ نے عطا کیے ہیں ہر طرف سے. یہ کیا کم معجزہ ہے کہ گو کی طرف اشارہ کرتے ہیں, گو بولتی ہے, یہ معجزہ ہے. اور اللہ رب العالمین کے محبوب درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, درخت جڑیں سمیت محبوب کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھتا ہے, یہ معجزہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات ایسے ہی ہیں. سرکار جا رہے ہیں, ہرن آواز دیتی ہے, سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ معجزہ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں اونٹ آ کر باتیں کرتا ہے, یہ معجزہ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 یہ ہاتھ کی 5 انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا, یہ چشمے جاری ہونا, یہ معجزہ. امام الانبیاء اس کو معجزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کرامت کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہوتے ہیں جی, ان کو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. وہ ایسی عنایت ہوتی ہے جو نہیں ہو سکتا وہ کر دیتے ہیں, اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ کرامت ہے. کرامت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کے جتنے غلام ہیں یہ کسی کو بھی عطا ہو سکتی ہے. جس کی طرف نگاہ ہو جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ محنت سے ملتی ہے, یہ بھی یاد رکھیں, یہ محنت سے ملتی ہے. ہم جس ولایت کے مانی ہیں, جس ولایت کو ہم مانتے ہیں وہ سجدوں سے ملتی ہے. جس ولایت کو ہم مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے. ایک مجذوب ہوتا ہے, وہ تو خالصتاً اس کی نظر آسمان کی طرف ہوتی ہے, جب وہ دیکھتا ہے تو ہر چیز پلٹ جاتی ہے. یہ ایک اور ولی ہے. ایک کرامت اس کی ہوتی ہے, ایک کرامت ہمارے اندر جو رہتے ہیں ان کی کرامتیں ہوتی ہیں. بس کرامت یہ ہے, میں مختصر وقت میں یہ کہتا ہوں کہ کرامت کمال کو کہتے ہیں. جو کمال نہ ہو سکے اللہ کے ولی اس کمال کو کر دیں,
اس کو کرامت کہتے ہیں، اللہ کی عطا سے، جی اللہ کی عطا سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کرامت ولی اللہ کے لیے ضروری ہے جی؟ یہ جی بڑے اللہ والے نے، کرنی والے نے یہ بہت جناب اس کے حوالے سے کیا فرمایا گیا کہ ایک ولی اللہ کے لیے کرامت ضروری ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اس کے حوالے سے چلے؟ جی صاحب بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کرامت ضروری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں جو کرامت دکھائے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم جب جاتے ہیں اس چیز کا دل میں خیال کر کے جاتے ہیں، اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہمیں پہچانتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری بات کو جانتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کے ولی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر بتا دیتے ہیں یہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ یہ ان میں کمال ہوتا ہے اللہ کی عطا سے، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ہمارے ہاں صرف دیکھنے کے لیے جایا جاتا ہے کہ اس کی کرامت دیکھی جائے، کرامت نہیں دیکھتے۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی پہچان جو ہے، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نظر ہوتی ہے، اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے کی طرف دیکھا جائے اور اللہ کی یاد آ جائے، یہ ولی ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ کرامت دکھانا یا کرامت دیکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کرامت نہ دکھائی جائے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جو اللہ کا ولی ہے وہ بغیر کرامت کے بھی اللہ کا ولی ہے۔ ایک بات ہے جی، جس کو مانا جائے اس کو بغیر کرامت دیکھے مانا جائے۔ جی، ہم کرامت دیکھنے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جب ہاتھ میں ہاتھ جاتے ہیں، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک لے جاتے ہیں، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ یہاں سے ہاتھ پکڑتے ہیں، سرکار کے روضہ مبارک پر لے جاتے ہیں، یہ ولی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہاں سے دیکھا جاتا ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور فلاں مقام تک جانا چاہتے ہو۔ فرمایا اچھا ادھر جانا چاہتے ہو یا توڑ تک جانا چاہتے ہو؟ جب کہا اچھا بزرگوں توڑ لے جائیں، جب ہاتھ پکڑا فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، جب کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہ کسی مقام پر بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ ولایت ایسی شرط ہے جس کو یہ مل جائے، اللہ کی عزت کی قسم کائنات عالم کے سارے خزانے اس کو مل جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ کرامت کے حوالے سے کافی اولیاء کرام کے حوالے سے مجھے گفتگو ذہن میں آ رہی ہے، ان میں سے سر فہرست حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے آپ کی شہرت سنی تو سوچا یار داتا صاحب لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں، بڑے کمالات سنے ہیں، آپ کی کرامتیں سنی ہیں، جوگی کو وہ جو ہے وہ اس کی پٹائی کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے، کئی ایسی کرامتیں، مسجد جو آپ نے مسجد بنائی اس کے قبلے کے حوالے سے کافی آپ کی ایسی کرامتیں دیکھی، اور یہاں تک کہ لوگ کہتے جس کو طبیب ڈاکٹر جواب دے دیتے تو لوگ آپ کی بارگاہ میں لے آتے، آپ لائن لگی ہوتی تو آپ بیٹھے ہوتے، لائن لگی ہوتی، لوگوں کی رش لگا ہوتا تو وہ بھی لائن میں بیٹھ جاتا۔ جب باری آتی پوچھتے کیا ہوا؟ حضور ڈاکٹرز نے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، پھر بیماری ہے۔ آپ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اللہ، ہاں ہاتھ پھیرنے کی دیر ہوتی۔ میں نے یہ لکھ رہا، یہ غیر مسلک دیوبندی برکات اولیاء، کتاب کا نام مفتی محمد ارسلان، مکتبہ فکر جو ہے دیوبندی ہے، رہنے والا کراچی کا، وہ لکھتا ہے کتاب میں، وہ کہتا ہے تبرکات اولیاء میں، کہتا ہے ہاتھ پھیرنے کی دیر ہوتی مرض دور ہو جاتا، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ خیر کہہ رہا تھا کرامت کے حوالے سے، بندے نے سنا کہ آپ کا شہرہ بہت ہے، شہرت بڑی ہے آپ کے حوالے سے۔ جب وہ سنا تو کہتا چلے یار بہت بڑے سنا ہے، اللہ کے ولی ہیں داتا صاحب، چلتے ہیں، آپ کی کرامت دیکھوں گا تو پھر آپ کا مرید ہو جاؤں گا، بیعت کر لوں گا۔ یہ ذہن میں رکھنا جی، بعد میں بیعت کے حوالے سے بھی ایک سوال ایڈ کروں گا۔ اس نے سوچا جلتا ہوں، آپ کی کرامت دیکھوں گا، بیعت ہو جاؤں گا۔ جاتا ہے، ایک دن رہا، دو دن رہا، 3 دن رہا، 4 دن رہا، خیر دیکھتا رہا، جو ذہن میں آیا تھا کنسیپٹ بنا کر وہ نہیں مل سکا، یعنی کہ اس کے ذہن کی لیول کی کرامت نہیں اس کو محسوس ہوئی۔ 5-6 دن یا 7 دن گزرے تو کہتا اچھا جی حضرت السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جاتے جاتے سنتا جا۔ پلٹا، جی کیا سننا جی، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا، پھر جا رہا ہے واپس۔ کہنے لگا حضور یہ ذہن میں تھا
کہ آپ کی جو شہرت سنی ہے، کرامات سنی ہے، آپ کی کرامت دیکھوں گا بیعت ہو جاؤں گا. آپ نے وہاں پر فرمایا، آج بھی ایسے شخصیات ہیں، آپ نے وہاں پر فرمایا کہ جب سے آئے ہو مجھے کبھی نماز ترک کرتے ہوئے دیکھا؟ کہتا نہیں. آپ نے فرمایا کہ غیر شرعی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. کسی کا دل توڑتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. حقوق اللہ کو چھوڑتے دیکھا؟ نہیں. ہاں کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں ذاتہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حقوق العباد کے حوالے سے غور کیا؟ کسی کا دل توڑا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو کوئی؟ کہتا جی نہیں. آپ نے شرعی لحاظ سے ہر قدم پر جو ہے دین کے حوالے سے دین کی ترجمانی کرتے ہوئے جو جو اسلوب بتائے گئے ہیں، طریقہ کار دین کے حوالے سے بتایا گیا ہے، آپ نے 7-8 دن ویسے گزارے. تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ اور کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ خیر قدموں میں گرا، بیعت ہو گیا. اچھا بیعت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بیعت کیا، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس میں کنسیپٹ یہ ہے شیخ بھائی، بیعت جو ہوتی ہے اس کو ہاتھ میں ہاتھ دینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کسی کی جب بیعت کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ راہ حق ہمیں دکھائیں. بیعت کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اس عمل کی وجہ سے کہ یہ راہ حق ہمیں دکھائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ولی اللہ ہے، ہمارے پیران عظام ہیں، جیسے ہمارے پیر ہیں پیر حبیب الرحمن المعروف بلے شاہ سرکار پنڈی والے، ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ہمیں راہ حق نظر آئے. جی جی جی. آپ نے اپنے پیران عظام کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ دیے ہیں کہ آپ کو راہ حق نظر آئے. یہ راہ حق کی طرف لے جانے کا ایک رستہ بیعت ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بیعت ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ حضرت پیر نظام الدین اولیاء، جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک مرید آئے، حضور قبلہ میں آپ کے ہاں آیا ہوں بیعت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. میں لینے کیا آئے ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ میں حضور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے. آپ نے فرمایا اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایسے ہاتھ میں ہاتھ دیا. جب ہاتھ دیا نا صاحب بھائی، پھر ایسے رنگ لگائے. جب پیر اپنی پورے جوبن میں ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں گم ہوتے ہیں، جب وہ نظر کسی پر پڑتی ہے اللہ کی عزت کی قسم کمال ہو جاتے ہیں. ایسے دیکھا چراغ دلوی رحمۃ اللہ علیہ کو. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چراغ دلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جاؤ چراغ جلایا کرو. صاحب بھائی جاؤ چراغ جلایا کرو. فرمایا حضور رنگ کیسے آئیں گے، اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ فرمایا چراغ دلوی تم جاؤ، تمہاری طرف دیکھ کر لوگ اللہ اللہ کیا کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ مرید ہونے شروع ہو گئے. ایک مرید آ رہا ہے، 2 مرید آ رہے ہیں. آپ نے ہر مرید کو کہنا ایک چراغ روزانہ شام کو جلانا ہے. ٹھیک ہے. صاحب بھائی ہر روز کہنا. یہ بیعت کا کمال تھا. جب ولی کی نظر کسی پر پڑتی ہے پھر کیسے کمال ہوتے ہیں. روز کہنا ایک چراغ تم نے جلانا ہے، ایک چراغ صاحب بھائی آپ نے جلانا ہے، ایک چراغ امجد بھائی نے چلانا ہے. ڈیوٹیاں لگ گئی. ایسے ہی ڈیوٹی لگ گئی. سارے مریدین جو تھے، وقت گزرتا گیا، چراغ بڑھتے گئے بڑھتے گئے. وقت کے حکمرانوں کو پتہ چلا ہمارے محلوں میں رات کو اندھیرے چھا جاتے ہیں، اور چراغ دلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر، ان کے ڈیرے پر رات کو کمکمے جلتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں اندھیرے ہو جاتے ہیں. یہ بیعت کرنے والے جنہوں نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، ایسا رنگ ان کو لگ گیا ہے، جن کا یہ عالم ہے، ان کے ڈیرے پر، ان کے آستانے پر روشنیاں ہی روشنیاں. حکومت وقت نے آرڈر جاری کر دیا کہ بند کر دو، ان کو تیل نہیں دینا. اللہ اکبر. یہ چراغ نہیں جلا سکتے. چراغ دلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں مختصر کر رہا ہوں، چراغ دلوی رحمۃ اللہ علیہ شام کو آئے آستانہ پر. آ کر دیکھا اندھیرا ہے. فرمایا ڈیرا نظام الدین اولیاء کے مرید کا ہو اور اس کے ڈیرے پر اندھیرا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا بھئی آپ نے کیوں چراغ نہیں جلائے؟ حضور حکومت وقت نے ہمارا تیل بند کر دیا ہے، بازار میں آرڈر جاری کر دیا ہے، جو ہمیں تیل دے گا اس کی گردن اتار دی جائے گی، لہذا
ہمیں آج کسی نے تیل نہیں دیا. چراغ دلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے چہرے پر جلال آیا. فرمایا کون کہتا ہے ہمارے دیوے جو ہیں یہ حکومت کے تیل سے جلتے ہیں؟ یہ تیل سے نہیں چلتے, نظام الدین اولیاء کی نظر سے چلتے ہیں. فرمایا کس نے کہا ہے؟ ایک کام کرو. سب مریدین کی طرف دیکھا. فرمایا میں نے کسی عام کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, اللہ کے ولی نظام الدین اولیاء کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, ان کی بیعت کی ہے. اس کا اثر یہ تھا. فرمایا ایسے کرو, میرے چشمے پر جاؤ, چشمے سے پانی بھر کر ان چراغوں میں پانی ڈال کر آگ لگاتے جاؤ اور چراغ روشن کرتے جاؤ. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں. جب بیعت ہوتی ہے, عرض کر رہا ہوں, جب بیعت کرتا ہے انسان, ایسا چراغ پھر جلا, ایسا چراغ جلا, چراغ دین. جب دلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام روشن ہوا, ایسے ہی نظام الدین اولیاء کے ڈیرے پر ایک دن پہنچ گئے سب مریدین. حضور ہم بھی آپ کی بیعت کرتے ہیں, یہ بھی آپ کی بیعت کرتے ہیں, انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, ہم نے بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, یہ نظام کچھ اور ہے, ادھر نظام کچھ اور ہے. فرمایا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھئی مریدین میری طرف ایک دفعہ جب دیکھو گے ایک بات یاد رکھنا, جس طرح سے زندگی سے چراغ دل بھی میرے پاس آیا تھا, یہ طرز کوئی اور بھی لے کر آتا تو نظام الدین اس کو بھی رنگ لگا دیتے. یہ اصل ہے, یہ نسبت مصطفیٰ سے ملتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نظر اس طرف ہوتی ہے, سرکار کی طرف ہوتی ہے, سرکار کے قدموں کی طرف ہوتی ہے, پھر سارے جہان کا فیض اس کو ملتا ہے. اس لیے کہا ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں, خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. واہ واہ. یہ ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں, تعویذ جی دم پھونکاں کئی تے غلط ہی ماری جاندے نے ہن, ٹھیک ہے, تو کئی تو ماشاءاللہ ایسی شخصیات ہیں کہ پاور ہے اللہ نے جسے عطا فرمائی ہے. تعویذ دم پہلے اس کے حوالے سے فرما دیں, پھر جو سوال کیا ہے وہ بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں. جی بسم اللہ. جی شرن جو ہے دم کی حقیقت کوئی عام نہیں ہے. ٹھیک ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کا اولین ترجیح کی ایسی شان بیان کی ہے. فرمایا کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف ہو سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں, اس کو پھونک مار دیں, ٹھیک ہے, اس کو اللہ صحت عطا کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دم جائز ہے. صحابہ کرام نے بھی ایسے کیا ہے, کئی روایتیں ملتی ہیں. جی بالکل ایسے, اور یہاں تک کہ ان سے ہدیہ بھی لیا انہوں نے یہ بکریوں والا. بے شک جی جی. یہ بکریوں والا یہ واقعہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کسی کو دم کیا, ہدیہ عطا کیا, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. دم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, دم کا قرآن اور شریعت کے ساتھ جواز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی سوال ہے وہ ایڈ کرتا جاؤں. ایک مرد تو جاتا ہے, جی جب عورت جائے وہ تو پیر صاحب کے لیے غیر محرم ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, تو غیر محرم جب کسی پیر صاحب کے پاس جاتی ہے, دم کر دے جی, پھونک مار دے جی, مجھے تعویذ دے دیں, وہ اس کے حوالے سے شرعی کیا حکم ہے؟ اگر اس نے جانا بھی ہے تو کس لحاظ سے جائے, اگر تعویذ بھی لینا ہے تو کس شرعی حوالے سے کیا فرمائیں, کتنی کون سی حد لگتی ہے اس کے اوپر؟ اچھا حضور میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے آپ کو یہی سوال کا جواب لے کر دوں گا. بسم اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, خطیب الانبیاء ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, دو جہانہ کے سلطان ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل عالم کے پہرے دار بھی ہیں, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختار بھی ہیں ہر طرح سے. سرکار کے پاس جب کوئی عورت آتی تھی, سرکار اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے. جی. جب کسی کو بیعت کرتے تھے, صاحب بھائی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, مزمل والا جو چادر تھی اس کا ایک کونا پکڑاتے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جواز بھی یہ ہے, جب کسی عورت کو کسی نے مرید کرنا ہے تو اس کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسے میرے محبوب نے کیا ہے. ٹھیک ہے. عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, عورت کو دیکھ نہیں سکتے. کوئی بھی جہان کا پیر ہو اگر یہ کرتا ہے وہ نجائز کرتا ہے. قرآن, ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بھی جہاں کا پیر ہوگا, ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو مانتے ہیں. آج بھی ہمارے جو پیر ہیں جس کا ہم مرید ہیں, امجد بھائی بھی ان کے مرید ہیں, ہمارے پیر کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے, کسی کے سر پر بھی ہاتھ نہیں رکھتے. اتنے پابند ہیں شریعت کے.
ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو۔ واہ عورت غیر محرم ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے آپ، ٹھیک ہے، اس کو ایسے بیعت نہیں کر سکتے۔ ہمارا اسی لیے مذاق بنایا جاتا ہے اہل سنت و جماعت کا، جی ہم جی 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 مسلک کے پہرے دار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم اعلیٰ حضرت کے اس مسلک کے اس باؤنڈری کے پہرے دار ہیں جو آپ نے لگائی ہے۔ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے، ایسے نہیں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے بلند کر دیے، شملے بلند کر دیے، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہرے دار بنایا ہے۔ عالم کی ذمہ داری ہے وہ اس پر پہرا دے، عالم ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ حق بیان کرے۔ کلمہ حق نہ بیان کیا، کسی کو دیکھا، کسی کے پیر کو دیکھا، سر جھکا لیا، جی آپ نے ٹھیک کیا ہے، یہ کیسے عالم ہے؟ کلمہ حق بیان کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ میں سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے چلتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک صحابی رسول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اصحاب صفا کہاں جائیں گے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سب کچھ تو ان کے پلڑے میں چلا گیا۔ یہ صحابہ کرام عالم کہاں جائیں گے؟ یہ دین کے عالم کہاں جائیں گے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شان بیان کی، فرمایا اہل بیت رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، جب پہرے دار کی شان بیان کی، فرمایا جو میری اولاد ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے ہے، اور جو میری امت کے عالم ہے وہ محمد مصطفیٰ کے سینے سے، واہ یہ سرکار کے سینے سے ہیں، یہ پہرے دار ہیں، یہ اس باؤنڈری کی حفاظت کریں گے۔ واہ جو حفاظت کرے گا صاحب بھائی وہی پہرے دار ہے، بہت جو اچھا۔ حفاظت نہ کرے وہ پہرے دار کیسا ہو؟ ناظرین کافی سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں۔ صفدر علی نوشاہی صاحب جوائن کیے ہوئے ہیں۔ جی صفدر بھائی کون سا کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ پنجابی کلام ہے۔ نہیں پہلے وہ اردو والا سنائیں، اس کے بعد پھر دو اشعار بعد میں جب آخر میں اختتام کریں گے پروگرام کا وہ آپ سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل جیتا، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل جیتا، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، سبحان اللہ، بے شک
تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ سبحان اللہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے ہاتھیے برحق تیری ہر بات ہے سچی دیدار سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیتا اور مکتا ہے بسم اللہ کہ یوں دور ہوں طائب میں اللہ 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 ہری میں نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے کہ صحرا میں ہو جیسے کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف واہ واہ سبحان اللہ دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ مظہر سورہ رحمان نبی کا چہرہ لے کے آئی جب محمد کو حلیمہ دائی دیکھ کر ہو گئی قربان نبی کا چہرہ اور پڑھنا چاہا جو محمد نے کلام ربی دیکھتا رہ گیا قرآن نبی کا چہرہ اور شاعری کیا
محمد کی بدولت شیون میرے ہر شعر کا عنوان نبی کا چہرہ، میرے ہر شعر کے عنوان نبی کا چہرہ۔ اور راشد عارف شاہ صاحب، میں نے امجد بھائی ان کو یہ آپ کے آنسوں کی نظر 3 اشعار اگلے کرنے جا رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ جب میں نے ان کو یہ 3 اشعار سنا دیے تو فی البدی آپ نے کہا یار میرا بھی حصہ ڈالو۔ آپ فرماتے ہیں میرا دین، میرا ایمان نبی کا چہرہ، میرا کعبہ، میرا قرآن نبی کا چہرہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو اتنی خلقت جو ہے، دنیا جو ہے سڑکوں پر کیوں آ گئی؟ یہ حضور کی عزت و ناموس کی خاطر آئی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے پوری دنیا کہتے ہیں نا کہ جو حضور کی ناموس پر پیرا نہیں دے سکتا اس قوم کو جینے کا حق نہیں، امام فیصلہ دے گئے۔ یہ ذہن میں رکھے، حضور کا فرمان بھی ہے قیامت تک۔ اور امجد بھائی میرا سلام عقیدت ہے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کو، بڑے بڑے مشائخ آئے، علماء آئے، پیران عظام آئے، لیکن آج تک میں نے اپنی زندگی میں یہ حدیث پاک نہیں سنی من سب نبیا فاقتلوہ۔ آپ نے ایسی یہ حدیث پاک پڑھی اور لوگوں کو بتا دیا کہ حضور کا فرمان، اگر حضور کی حسن اخلاق کے حوالے سے کہتے ہو، امن کا درس دینے کے حوالے سے حضور کے بیان جو ہے آپ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، حضور نے ایسے ایسے پیار کیا ہے، طائف دیکھیں، حضور کی حسن سلوک دیکھیں کفار کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا اگر وہ احادیث آپ کو یاد ہے یا نظر آتی ہیں تو یہ بھی دیکھیں من سب نبی۔ حضور فرمایا قیامت تک، ہائے ہائے ہائے، فرمایا جو حضور کے بارے بات بھی کرے، غلط بیانی کرے، گستاخی کرے، اسے کاٹ کے رکھ دو۔ خیر میں یہ خوش آئین بات سمجھتا ہوں کہ جو کافی دنوں سے یہ پرابلم چل رہی تھی تو حکومت کو چاہیے تھا کہ جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کے حوالے سے وہ پہلے ہی ایک عمل کر لیتے تو آج یہ پرابلم نہ ہوتی۔ لیکن اگر پولیس والوں کی طرف سے گئے ہیں یا ہماری طرف سے گئے ہیں ٹی ایل پی کی طرف سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان ہے۔ عالم اسلام کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ گردنیں حضور کے لیے رکھی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بڑی خوش آئین بات ہوئی کہ مذاکرات ہوئے، پریشانی یہ ختم ہوئی، اور مذاکرات کی مدد سے فرانس کے سفیر کے حوالے سے قرارداد جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ اور میں یہ بتاتا جاؤں جو ہوگا وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اب 22 کروڑ عوام کی جو آواز ہے وہ آپ کے اوپر آ چکی ہے۔ اب آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ہمیں انتظار رہے گا، اور امید واسق ہے کہ انشاءاللہ آسن آواز آئے گی، اور ایسی آواز آئے گی کہ عشاقان مصطفیٰ کے دلوں کو ٹھار کے رکھ دے گی، عشاق خوش ہو جائیں گے۔ خیر موضوع نہیں تھا لیکن یہ درمیان میں گفتگو آ گئی۔ میرا دین، میرا ایمان نبی کا چہرہ، میرا کعبہ، میرا قرآن نبی کا چہرہ۔ میں نے جب پوچھا کسے چاہوں کہ تو چاہے مجھے، مولا تیرا تھا فرمان نبی کا چہرہ، مولا تیرا تھا فرمان نبی۔ اور ہر عبادت کی یہ منزل ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حقوق اللہ پورے کرتا ہے، حقوق العباد پیش کرتا ہے، پورے کرتا ہے، ہر عبادت کی یہ منزل ہے خدا کا ملنا۔ سن لو ہر ریاضت کا ہے عنوان نبی کا چہرہ۔ اعلیٰ حضرت بھی فیصلہ دے دیا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ لوگ چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، لیکن آپ نے فیصلہ دے دیا رب کیا چاہتا ہے؟ رب کہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ لوگو اگر میرا محبوب راضی ہو گیا تو میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ قرآن کی آیات بھول گئے تم کہ جب حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، جب یہ میرا محبوب تمہارے لیے میرے پاس شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا تو مجھے بخشنے والا پاؤ گے۔ موضوع دور نکل جائے گا۔ علامہ صاحب چند سوال ہیں، میں چاہتا ہوں جلدی سے شامل کر لوں، ٹرانسمیشن کا وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ حضرت اولیاء اللہ کے حوالے سے آج کا موضوع ہے، بات نکلتی نکلتی دور نکل گئی۔ خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو انالیسز کی ہے، میں نے جو دیکھا ہے، ایک پیر کا مرید جب کسی دوسرے پیر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، یار اگر کہتے ہیں حضور کی آل سے پیار کرو، ادھر بھی سید بادشاہ ہے، ادھر بھی سید بادشاہ ہے، غیر سید بھی چلے دیکھ لیتے ہیں۔
ان کا مرید جو ہے وہ دوسرے پیر صاحب کے پاس چلا گیا تو پیر صاحب منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی میرا مرید میرا ہو کے تو اس کے پاس کیا لینے گیا. اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ جو اولیاء کرام جن کے نقش قدم پر ہم چلتے آ رہے ہیں وہ بھی کسی اولیاء کرام اپنے پیر صاحب کی طرف سے یا کہہ لیں کہ اپنے پیر صاحب کے علاوہ کسی ولی کامل کی بارگاہ میں گئے ہوں فیض لینے کے لیے. اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے. اور یہ جو پرابلم چلی ہے کہ ایک پیر کا مرید جب کسی دوسرے پیر صاحب کو دیکھتا ہے ادبن یا کھڑا ہو جاتا ہے یا پیار کرتا ہے یا کہتا ہے جی فیض کے لیے چلا جاتا ہے یا ویسے سلام کے لیے بھی چلا جاتا ہے, پیر صاحب منہ بنا کے بیٹھ میرا ہو کہ تو کو تینوں میرے کو نہیں لبا وہ کو بھی لبنا ہے. کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے. صاحب بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مرید ہوتے ہیں ان کو فیض چاہیے, راہ حق کی ضرورت ہوتی ہے جی. وہ کسی جگہ سے بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے آپ مرید ہیں وہ ہماری طرف نہیں آ سکتے جی یا ہم جس کے مرید ہیں وہ آپ کی طرف نہیں جا سکتے. یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مرید کہیں بھی جا سکتے ہیں, فیض حاصل کر سکتے ہیں. راہ حق کی ضرورت ہے. اگر ایک بات ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. جی جی جی. وہ بات یہ ہے کہ اگر پیر کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے مرید جا ہی نہیں سکتا. یہ بھی ساتھ ہے. مرید کی کیا ضرورت ہے وہ چلا جائے. ٹھیک ہے. جب مرید لوارث ہو جاتے ہیں پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں ادھر سے ادھر سے کہ ہمیں فیض نہیں ملا. جی. فیض کیا ہے وہ پہلی بات ہے, راہ حق کی ضرورت ہے. اگر مرید کو راہ حق نظر آ جائے وہ تو دوسرا دروازہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جب اللہ کے رستے کی عنایت ہو جاتی ہے انسان کو, پیر اس طرف لے جاتے ہیں, پھر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر چلے بھی گئے ہیں تو میں پیران عظام سے گزارش کروں گا, ناراض ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی زمین پر ڈھونڈتے ہیں. کوئی تو اللہ کو ملائے, کوئی تو اللہ کی طرف لے جائے, کوئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچائے. ضرورت تو یہ تھی اور اس کی طرف سے ہی لوگ پیر ہیں. آج جو مرید ہیں کچھ آج پیر ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی عنایت ہے, اس کی طرف ہی جانا ہے. جو لے جائے گا لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہوں گا. یہ کل کی بات ہے مولانا خادم حسین رضوی کی. 4 سال کے اندر ایسے ہی زلزلہ نہیں برپا کر دیا. ملک پاکستان میں ہر طرف لبیک لبیک کی آوازیں نہیں آ رہی. ہر آدمی ٹی ایل پی کر رہی ہے, لیکن لبیک یا رسول اللہ نعرہ ہر مسلمان کا. بالکل ایسے ہی. وہ ایسا نعرہ لگایا. ایسے ہی ہے. میں کل ایک چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا. کل ایک چھوٹے سے بچے کو کہا کہ اگر کوئی توتلی زبان تھی, 1.5-2 سال کا بچہ تھا, کسی نے پوچھا بھئی اگر کوئی گستاخی کرے بھئی بیٹے کیا کرنا چاہیے. وہ توتلی زبان سے کہنے لگا کاٹ کے رکھ دوں گا, کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ ہمارے بچوں میں جذبہ ہے. واہ واہ. یہ ایک جنون ہوتا ہے جس پہ اندر پیدا ہو جائے. وہ ایسا اللہ کا ولی اٹھا تھا, یہ بھی ولی ہے. اصل ولی یہ ہے مولانا خادم حسین رضوی. ولی ولایت یہی ہوتی ہے جب دنیا سے گئے ہیں ساری دنیا امٹ کے نہیں آ گئی, اپنے تو اپنے بیگانے بھی. ناظرین یقیناً میں جیسا کہ کہا نا انہوں نے کہ ولی ہے, تو اس کے حوالے سے ایمان افروز واقعہ ضرور پیش کروں گا, لیکن میں چاہتا ہوں ایک نشست ان کے حوالے سے رکھی جائے. ضرور ایک ان کے حوالے سے نشست بھی رکھیں گے, ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج نام نہاد لوگ صرف یہ تو کہتے ہیں جی ختم نبوت پر کس کو ایمان نہیں ہے, کس کا ایمان نہیں ہے. ہم ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں. پہرے دار کہنا تو بڑا آسان ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پیغام اولیاء اللہ کے حوالے سے وہ شامل کریں گے, اور میں چاہتا ہوں امجد بھائی تشریف فرما ہے, 2 اشعار کوئی بھی کلام کے جو آپ پیش فرمانا چاہیں. امجد بھائی میں چاہتا ہوں کہ وہ 2 اشعار پیش فرمائیں. آخر میں منقبت اولیاء اللہ کے حوالے سے 2 اشعار میرے بھائی پیش فرمائیں گے, اور درمیان میں پیغام شامل کریں گے. جی امجد بھائی. تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام
اپنے غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ واہ، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر وہ ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام۔ واہ 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 حضرت، جاتے جاتے میں سوال جو ہے، پیغام جو ہے، کیونکہ مجھے اکثر و بیشتر آؤٹ آف کنٹری سے بھی اور کافی دوستوں سے بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سارے ڈرامے باز پیر ہیں، یہ بابے، اور ایک شخصیت ہے جو کہتی پھرتی ہے بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا، اور میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی کیا، کیونکہ جب میں نے اس کو سنا تھا تو یقیناً دل میں آیا، لگتا ہے یہ سچا بندہ ہے، اگر یہ سچا ہے تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں نے پھر اس کے اوپر ریسرچ کی کتنی حد تک وہ سچا ہے، اس کے حوالے سے میں نے ایک انٹرویو کیا ہے علی نواز آن لائن، ان کا بھی کیا ہے، مفتی راشد صاحب کا جلد آ جائے گا، مفتی مبشر شاہ صاحب ان کا بھی انٹرویو آ جائے گا، جس کے حوالے سے مرزا انجینئر کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، جو کہتا ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور ہے۔ خیر، میں یہ میرا آج کا یہ موضوع تو نہیں، جو ڈرامے باز جو پیر ہیں، اچھے پیر جو ہیں وہ نکال کے، میرا بھی ان کو سلام عقیدت ہے، تو جو ڈرامے بازی کرتے ہیں پیر، جن کی وجہ سے مسلک حق اہل سنت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، ان کے حوالے سے آپ عوام الناس کو اس بزم سیف کی جو ہے رمضان ٹرانسمیشن کی مدد سے کون سا پیغام دیں گے آخر پر؟ صاحب بھائی، ایک تو میں آخر میں آپ کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آخر میں یہ پیغام ہے کہ راہ حق میں جو اللہ کے ولی ہیں ان کو تلاش کیجئے، ان کو تلاش کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کی طلب کرے گا وہ حق کا پاسبان ہو ہی نہیں سکتا، جی، حق کا پاسبان وہی ہے جو دنیا کی طلب سے لاغرض ہوتا ہے، اس کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ ایک پیر جو ہے وہ اپنے مرید سے پیسہ 2 روپے، 100 روپیہ، 500 روپے، 1000 روپے اگر لے گا، ہم تو ان کی بارگاہ اقدس میں نوازنے کے لیے آتے ہیں۔ پیر تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مرید کو نواز دے، واہ، یہ تلاش کریں۔ میں
तमाम आलम इस्लाम को आपके रमज़ान करीम बज़्म सैफ की इस ट्रांसमिशन में ये एक पैगाम पेश करना चाहता हूँ। ये आप तलाश करें, तलाश करने का हुक्म है। अल्लाह के जो ख़ास वली हैं उनको तलाश कीजिए, हर की तरफ ना जाइए, हर की तरफ हर हाथ में हाथ न दीजिए, ये हाथ अच्छा नहीं होता। हम हाथ वो तलाश करते हैं जो हाथ चलते चलते मौला कायनात तक पहुँचे, जो हाथ इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। हम उस हाथ की तलाश में हैं जो यहाँ से लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह अक़दस में और सरकार की बारगाह में पहुँच गए तो समझो खुदा की बारगाह। ये रास्ता इख्तियार करना है, हमने ये ढूंढना है और इसकी तलाश सारी ज़िंदगी जारी रखें और अल्लाह से मांगे, या अल्लाह कोई ऐसा बंदा अपना इनायत कर दे जिसकी निगाह ऐसी हो कि वो हमारे कल्ब से जंग उतार नूर ही नूर कर दे, उसकी तलाश में रखें और सारी ज़िंदगी रहें। और हम इसका आपको ये अर्ज़ भी करते हैं कि आप भी ये सोशल मीडिया के ज़रिए और अपने पैगाम के ज़रिए लोगों को राह हक़ का वो रास्ता दिखाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक इस पर आपको भी अजर अज़ीम अता फरमाएगा और जो आपके साथ मिलकर इस राह हक़ की आवाज़ उठाएगा अल्लाह की रज़ा के लिए, उसको भी बुलंदियाँ अता होंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, जो अल्लाह के सच्चे वली हैं उनके कदमों पर चलते हुए, उनके कदमों के निशानों पर चलते हुए हम जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में भी, कब्र में भी और हशर में भी बेड़ा पार होगा। और इसके साथ साथ ये बताता जाऊं, जो गलत पीर हैं जिनकी वजह से मसलके हक़ अहले सुन्नत पर उंगलियां उठाई जाती हैं, अगर उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो दुनिया में भी रुसवाई है, कब्र में भी और हशर में भी। और अल्लाह का वली तो वो होता है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। और कई शख्सियात ऐसे भी है ना जी, सिर्फ एक ही काम के लिए पीर साहब के पास जाते हैं जी, मैं तो पीरां नूं फड़िया इस वास्ते मेरियां दर्दां पीड़ां ख़त्म हो जान, मैनू दौलत लभ जाए, शोहरत लभ जाए, इज्जत लभ जाए। भाई इसके साथ साथ ये जहन में रखें, एक कामिल मुर्शिद का काम ये होता है, जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि राह हक बताना होता है, हक की राह पर चलाना होता है, ये काम होता है। और जब समय लेके बंदा एक कामिल वली का बैत हो जाए, मैंने तो देखा है कि एक कामिल वली के जो मुरीद हैं वो भी वली हैं। बेशक पीर कंधार रहमतुल्लाह अलैह, उनके जितने मुरीद देखे हैं मैंने तकरीबन वली देखे हैं, यानी कि साबिक़ करामत देखे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बंदा कामिल वली के हाथ में हाथ देता है तो वो भी एक कामिल वली बन जाता है, कामिल वली की निगाह से। तो कहने का मतलब ये है कि तलाश उस पीर की करें, तलाश उस वली की करें जो साबिक़ करामत भी हो और उसके साथ साथ आपको हक के राह पर चलाने वाला हो। और पीर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं ना कि अगर कोई पीर तुम्हें दुनिया में नहीं ना दे सकता, कल क़यामत के दिन भी उस पर जो है वो यकीन न रखना कि कल क़यामत के दिन भी तुझ पर कुछ करम फरमाएगा या तुम्हारी सिफारिश करेगा या तुम्हारी शफात रब के हुजूर फरमाएगा। और ये बताता जाऊँ आखिर में कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। फिर फरमाया 70,000 में से अल्लाह फरमाएगा हर एक बंदा जिसे जिसे चाहता है आगे मजीद 70,000 को लेकर जन्नत जा सकता है। यकीनन वो यही शख्सियात हैं, वली काम है, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। और ये भी बताता जाऊं, जो जब एक बंदा 70,000 में से 70,000 को लेकर जन्नत में जा रहा होगा, जन्नत का दरवाजा आएगा, बंदा रुक जाएगा, फरिश्ते कहेंगे आओ भाई दरवाजे खुले, आपके लिए खुले, चलिए जन्नत जाइए। तो वो कहेगा पहले 70,000 जाएंगे, आखिर में मैं जाऊंगा। और इसी तरह एक बंदा रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। अब अल्लाह उसे बख्शना चाहता है, अल्लाह की मर्जी है ना, जिसे मर्जी पकड़ ले, छोटे से गुनाह पर छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, ये अल्लाह की मर्जी है। तो अल्लाह उसे बख्शना चाहता है, अल्लाह पूछेगा फरिश्तों इससे पूछो इसने कभी किसी आलमे दीन का दीदार किया है? अल्लाह, हजरत गलत कहूं तो टोक देना, हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं अपने अंदाज से। अल्लाह पूछेगा फरिश्तों इससे पूछो, सवाल करेगा रब कि इसने कभी किसी कामिल आलमे दीन जो है, जो शरीयत पर पूरा पूरा उतरता है, उसका दीदार किया है? पूछा जाएगा या अल्लाह नहीं। फिर पूछा जाएगा किसी वली का दीदार किया है? या अल्लाह नहीं।
پھر پوچھا جائے گا, اب اللہ بخشنا چاہتا ہے نا, پھر پوچھا جائے گا فرشتوں اس سے یہ پوچھو کہ اس نے کسی عالم یا کسی ولی, کسی نیک بندے یعنی نیک عالم دین کو, نیک ولی کو, کامل ولی کو, دیکھنے والے کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں باری تعالیٰ فلاں جو تیرے بندے ہیں عالم دین وہ کامل عالم دین تھے, یہ عالم دین میں نے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے, فلاں ولی جو جنت میں جا رہا ہے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. اللہ فرمائے گا جا اس کے صدقے میں نے تجھ کو بھی بخش دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے, پیغام یہی ہے, دعا یہی ہے میری آخر پر کہ کسی کا ہو جائے, کتا اگر ولیوں کا ہو جائے تو رب جو ہے اس کو جنتی بنا دیتا ہے, تو اگر ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو انشاءاللہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی, اختتام کی جانب جاتے ہیں, وقت کافی ہوا چاہتا ہے یقیناً. تو کہنے کا مطلب یہ نسبت بڑی چیز ہے, جس کی نسبت اچھی ہے یقیناً اس کی دنیا بھی اچھی ہے, آخرت بھی اچھی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی نشست بہت ہی پسند آئی ہوگی. آخر میں کلام شامل کرتے ہیں. شکر گزار ہوں میں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا, اور ان کے ساتھ ساتھ میں جناب رضوی پروڈکشن کے حوالے سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اے بی سی گارمنٹس, ہمارے ڈائریکٹر حافظ محمد بلال مبشر وہ نعت کے حوالے سے پروگرام لے کے آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم لوگ ایک پروگرام کریں گے جس میں آن لائن ہم لوگ جو بچے جو خواہش رکھتے ہیں نعت پڑھنے کی, آن لائن ان سے جو ایڈمیشن کریں گے, نعت سننے کے بعد ان کو حصہ لے کر آئیں گے مقابلہ حسن نعت میں, تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو آج کل میں کریں گے. تو شکر گزار ہوں اے بی سی گارمنٹس کے حوالے سے, برائٹ پروڈکشن کے حوالے سے, برائٹ فلیکس کے حوالے سے, اور مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا. انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے, ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, ثناخانوں کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آخر میں صفدر علی نوشاہی آپ کیا کلام پیش فرمائیں گے, کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ سر آج کا جو ٹاپک ہے اس کے مطابق کلام ہے جی, 2 اشعار. ہن رب کو بوں پیارے, رب راضی ہے اناتے, ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے. خالق دی کل خدائی انا دی بادشاہی, جو چاہتے ن کر دے اے دین دے سپاہی, جو چاہتے ن کر دے اے دین دے سپاہی. بیٹھے تاہن زمین تے پر دیداں لا مکان تے, بیٹھے تاہن زمین تے پر دیداں لا مکان تے, ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے. چمن دی ریت ساکوں جبریل نے سکھائی, جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی, جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی. چمن جے کر گناہ ونج فتوے لائنا تے, چمن جے کر گناہ ونج فتوے لاؤنا تے, ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے.
ان رب کو بو پیار